اور جس کی وحی کی ہم نے آپ کی طرف، وما وصینا بہ، جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، کہ قائم رکھو، کہ قائم رہو دین پر، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ تو وہ دین کیا ہے؟ دین توحید۔ تو شرک کی جب راہ نکلے گی تو یہ کیا ڈال دیا؟ پھوٹ ڈال دی۔ شرک کی راہ نکالی تو اس دین میں پھوٹ ڈالنا ہے۔ یہ تفرقہ ہے، تفرقہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا فرقہ واریت، اس کا ناسور اور تفرقہ بازی، اس سے بندے کو بچنا چاہیے، بالکل بچنا چاہیے۔ تفرقہ بازی اچھی نہیں ہوتی۔ فرقہ واریت جو ہے، شریعت فرقہ واریت کی اجازت نہیں دیتی ہے، نہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ میرا پیغمبر اجازت دیتا ہے۔ فرقہ واریت کی تو حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشرے سے فرقہ واریت ختم ہو، تفرقہ بازی ختم ہو۔ لیکن یہ فرقہ واریت ہے کیا؟ میں ایک بڑی مشہور آیت پڑھ دیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو یاد ہے، امید ہے مجھے یاد ہوگی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پڑھو ذرا۔ سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے فرقے نہ بنو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، تفرقہ بازی میں مت پڑو، سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ۔ یہ ایت اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے، یکجہتی کے لیے بہت پڑھی جاتی ہے۔ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، اس میں ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، پروفیسر ہیں، ہاں جی، مبصر ہیں، تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، وہ جب ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، اتفاق اتحاد پہ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تفرقہ بازی ٹھیک نہیں ہے جی۔ اللہ کہتے ہیں سارے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ۔ لیکن آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ کی رسی ہے کیا۔ وہ یہ نہیں بتاتے۔ اللہ دی رسی نو پھاڑ لو، سارے مل کے اللہ کی رسی پکڑ لو، فرقہ واریت کا شکار نہ ہو۔ یہ نہیں بتائیں گے کہ حبل اللہ کیا ہے، کہاں وہ رسی لٹک رہی ہے جس کو ہم سب نے مل کر پکڑنا ہے، چھوٹے بڑے عورتیں مرد سب نے اس رسی کو پکڑنا ہے۔ کہاں ہے بھائی وہ رسی؟ ہمیں بھی تو بتاؤ، رہنمائی کرو ہماری، رہبری کرو ہمارے۔ آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، دنیا آپ کی باتیں سن رہی ہے، تو بتاؤ وہ رسی کون سی ہے جس کو پکڑنا ہے۔ صحابہ سے لے کر آج تک کا مفسر، سارے مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، حبل اللہ اے کتاب اللہ۔ کیا مراد ہے جی؟ سارے مل کر اللہ کے قرآن کو، حبل اللہ اے کتاب اللہ، اور یہی رسی ہے جو اوپر سے لٹک رہی ہے۔ یہ میری بات آپ نے غور سے سننی، یہ رسی اللہ نے لٹکائی ہے اوپر سے۔ اس کا جو اوپر والا سرا ہے نا، وہ اللہ کے ہاتھ میں، اور نیچے والا سرا جو ہے نا، یہ خوش قسمت بندے کے ہاتھ میں۔ خوش قسمت ہونا ہے، اس نے قرآن کے قریب آنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، تو اس نے نیچے والے حصے کو پکڑ لیا، اور اوپر والا حصہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ رسی ذریعہ ہوتا ہے چڑھنے کا۔ لوگ رسی کے ذریعے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں، رسی کے ذریعے لوگ دیواریں پھلانگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ میرا قرآن ہے۔ اس کی اوپر والی رسی اللہ کے ہاتھ میں، اور نیچے والی رسی قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں۔ یہ حبل اللہ ہے، حبل اللہ، اللہ کا قرآن۔ ہم ان مبصرین سے، ان ڈاکٹروں سے، وکلاء سے، وہ جو ہمیں جاہل کہتے ہیں،
اور خود وہ تعلیم یافتہ سمجھے جاتے ہیں. ہماری ان سے گزارش ہے، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، سارے مل کے اللہ دی رسی نو نپیے. آؤ آ جاؤ. اللہ نے جو رسی لٹکائی ہے قرآن والی حبل اللہ، مل کر اس رسی کو پکڑیں. یہ رسی کہتی ہے سود چھوڑ دو. اگر سود نہیں چھوڑو گے نا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اس پر عمل نہیں کرنا. سود کے حق میں دلیلیں دینی اور پڑھنا کیا ہے؟ واعتصموا، واہ کیا مزاق بنا رکھا ہے تم نے. پڑھتے ہو واعتصموا بحبل اللہ، تائید کرتے ہو سودی کاروبار کی، اس کے لیے دلیلیں دیتے ہو. آؤ مل کر پکڑیں اس رسی کو. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ مل کر اس اللہ کی رسی کو پکڑ لیں. یہ اللہ کی رسی کہتی ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہے، بیٹیوں سے کہے، مومنوں کی عورتوں سے کہے، اگر ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنا ہو تو اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کرو. یہ اللہ کی رسی کہتی ہے. تم وہاں بیٹھ کے پردے کا مذاق بناتے رہتے ہو، پھر واعتصموا بحبل اللہ پڑھتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ پردے کا تو تم مذاق بناتے ہو. مولویوں نے قید کر دیا ہے جی. مولوی عورت کو قید کرنا چاہتے ہیں، پردے میں پابند کرنا چاہتے ہیں. مولوی پردہ نہیں کروانا چاہتا. غیرت والا اللہ چاہتا ہے کہ جو مومن لوگ ہیں نا ان کی عزتیں محفوظ ہونی چاہیے. پردے کا اس نے حکم دیا ہے. اذا سالتموہن فاسألوہن من ورائے حجاب. جی اے میرے نبی کے یارو، اگر تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اذا سالتموہن، یا کوئی چیز مانگنی ہے، اے بلال تقوی میں تو تیرا مقام یہ ہے کہ تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. لیکن تو بھی سن، میرے نبی کی بیویوں سے کوئی بات پوچھنی ہے یا کوئی چیز مانگنی ہے تو سامنے نہیں آنا. فاسألوہن من ورائے حجاب، تو ان سے بات کرنی ہے. حجاب کا کیا معنی ہے؟ یہ میں نے آیت بنائی ہے؟ یہ مولوی نے آیت بنائی ہے؟ یہ تمہارے خالق نے. تم وہاں مذاق بناتے رہتے ہو. پردہ تو دل کا ہوتا ہے. چہرے کو کیا پردہ ہے؟ پردہ تو دل کا ہے. یہاں شرم ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، اس کا دل حضرت عائشہ کے دل سے زیادہ پاکیزہ ہے، یا میرا دل بلال کے دل سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ پڑھتے رہتے ہو. قرآن کے احکام پہ عمل کرو نا. قرآن جو حکم دیتا ہے جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو. قرآن نے یہ حکم دیا. اپنے مال بطور رشوت حاکموں کی طرف نہ لے جایا کرو، کسی کا حق نہ کھایا کرو. یہ قرآن نے احکام دی. تو حبل اللہ کیا ہو گیا؟ قرآن، کتاب اللہ. آگے کیا کہا؟ ولا تفرقوا. تو کیا سمجھ آئی؟ دین وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. قرآن سے ہٹ کر کوئی عقیدہ بناؤ گے تو وہ کیا بنے گی؟ فرقہ واریت. اسے ختم ہونا چاہیے. قرآن سے ہٹ کر کوئی کام کرو گے تو یہ فرقہ واریت ہے، اسے ختم ہونا چاہیے. تو یہاں بھی کیا کہا؟ ولا تتفرقوا. اس دین میں، دین توحید میں پھوٹ نہ ڈالو. واپس آئیے جی.